الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله لكل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی اسرائیل میں ایک ظالم و جابر آدمی تھا. کئی لوگوں کا قاتل تھا، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا 99 آدمیوں کو اس نے قتل کر دیا تھا. عمریں بھی لمبی لمبی تھی، قتل و غارت گری کا بھی بازار گرم تھا. جب جب نبی کا زمانہ دور ہوتا تھا جہالت شروع ہو جاتی، پھر نبی پیدا ہوتا. تو بندہ 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد اس کے اندر توبے کی فکر پیدا ہوئی. اس کے اندر ایک شرمندگی آئی کہ میں کتنا برا آدمی ہوں، اتنے لوگوں کو قتل کیا. اب مجھے بھی تو مرنا ہے، مجھے بھی تو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے. میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ جب یہ فکر دامنگیر ہوئی تو پریشان ایک عابد و زاہد آدمی کے پاس پہنچا اور اس سے اپنا سارا ماجرا سنایا کہ میری ایسی حالت ہے کہ 99 آدمیوں کو میں قتل کر چکا ہوں، اب میری توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ عابد و زاہد تھا لیکن خشک مزاج تھا. دعوت و تبلیغ کیسے کرنا اس سے ناواقف تھا، اور اپنے عبادتوں کی بڑی اسے انا تھی. میں اپنے تخیل سے کہتا ہوں کہ اس نے گویا اسے جھڑکاتے ہوئے کہا کہ دور ہو جا مجھ سے، بڑا گندا آدمی. حدیث میں تو صرف اتنا کہا گیا کہ اس نے سوال کیا کہ میری توبہ کیسے ہو سکتی ہے، تو اس نے کہا تیری توبہ نہیں ہو سکتی. تو میں اپنے تخیل سے کہتا ہوں کہ اس نے اپنے جبین پہ شکن ڈال کے کہا کہ دور ہو جا، تو منحوس آدمی ہے. اتنے آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد اب تجھے توبے کی لگی ہے، کیسے تیری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو اب وہ بھی تو پرانا قاتل تھا نا. غصہ آیا اور اس نے کہا 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد جب توبہ نہیں ہو سکتی ہے تو 100 کی غلطی پوری کر دیتا ہوں. لہذا اس نے تلوار اٹھائی اور اس کی بھی گردن قلم کر دی، اس کو بھی قتل کر دیا. لیکن ضمیر بھی ایک چیز ہوتی ہے جھنجھوڑنے والی.
حدیث پاک میں فرمایا گیا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کا نام رہتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے تربیت کرنے والے اس کو جس سانچے میں ہو وہ ڈال لیتے ہیں۔ مجوسی ہے تو بچے کو مجوسی بنا لیتے ہیں، کافر ہے تو کافر بنا لیتے ہیں، یہودی ہے تو یہودی، نصرانی ہے تو نصرانی بنا لیتے ہیں۔ لیکن پیدا ہونے والا بچہ، اس کے بارے میں ایک مستقل بحث ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہر بچہ جنتی ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، کافروں کے بچے وہ جہنمی ہیں، مسلمانوں کے بچے وہ جنتی ہیں۔ اور اس کی وضاحت بھی یوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون بڑا ہو کے کیا ہوگا۔ خیر یہ الگ بحث ہے۔ اس کے اندر خوف خدا جو پیدا ہوا تھا، اس فکر کو لے کر وہ ایک دوسرے عابد و زاہد کے پاس، جو عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، سنجیدہ بھی تھا، اخلاق والا بھی تھا، سارے چیزیں تھے، اس کے پاس پہنچا۔ اس کے پاس پہنچ کے اس نے کہا کہ بھائی صاحب میری بڑی مشکل ہے، میں 100 آدمیوں کو قتل کر کے پہنچا ہوں، میری توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس عابد نے کہا ایک شکل ہو سکتی ہے، جس سرزمین میں 100 قتل کر چکے ہیں وہ زمین کا چپا چپا تمہارے خلاف گواہی دے گا، اس کے لیے بہتر یہاں سے نکل جاؤ، زمین چھوڑ دو، سامنے والی زمین چلے جاؤ، سامنے والی زمین چلے جاؤ۔ یہاں ایک بات یہ بھی بتاتا ہوں میں کہ جس سرزمین میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، سرکشی ہوتی ہے اور بغاوت والی حرکتیں ہوتی ہیں، وہ زمین ہمارے اعمال کی وجہ سے منحوس ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے جب مسجد عبادتوں کی وجہ سے اس کی اینٹ اینٹ مقدس ہو جاتی ہے، تو کیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی جگہ منحوس نہیں ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلتے رہے تو آپ نے حکم فرمایا یہاں رکو نہیں، سر جھکا کر تیزی سے نکل جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جگہ عذاب آیا ہوا۔ مکہ مکرمہ میں ایک میرے اچھے دوست ہیں، پڑوس ملک کے، عالم دین بھی ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں۔ ان کو میں نے زیارتوں کے تعلق سے پوچھا، اور ایک صاحب نے زیارت کے نام سے العلا، مدینے سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر، انہوں نے کہا کہ وہاں بہت چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ العلا کیا چیز ہے، وہاں جا سکتے ہیں ہم؟ تو انہوں نے کہا حضرت العلا وہ جگہ ہے جہاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رکنے تک سے منع کیا تھا، اور عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے وہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں سمجھتے ہیں کہ یہ پرانی چیزیں دیکھنے کی ہیں، وہ دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ قوم لوط کی جو بستی کو الٹ دیا گیا تھا وہ الٹے ہوئے آثار ہیں، عذاب کی جگہ ہے۔ تو میں نے استغفار کیا، اگر معلوم نہ ہوتا تو ہم بھی پہنچ جاتے دیکھنے کی۔ تو کوئی بھی زمین گناہ کرنے سے
برباد ہو جاتی ہے، وہاں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ یہی وجہ دیکھیں گے کہ عموماً شادی خانوں کے اندر ایک قسم کی ویرانی محسوس ہوتی ہے، چاہے اس کو کیسے بھی آپ سجا دو، وہاں جب اندر داخل ہوتے ہیں تو وحشت وحشت ہوتی ہے، ویرانی ویرانی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہر قسم کے رسم و رواج اور ہر قسم کی بے پردگی کے اڈے ہوتے ہیں۔ شریعت کے خلاف جتنے کام ہیں اتنے کام شادی خانوں میں ہوتے ہیں، تو وہاں سے برکتیں اٹھا لی گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عابد و زاہد نے مشورہ 100 آدمیوں کے قاتل کو کہا کہ تم اس زمین کو چھوڑ دو، آگے والی زمین چلے جاؤ، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے رو کر گر گڑا کر توبہ کرو، ضرور اللہ تمہاری توبہ قبول کر دے گا۔ تو اس نے پوچھا کیا میری توبہ 100 آدمیوں کے قاتل ہونے کے بعد بھی امید ہے؟ فرمایا بالکل امید ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسے ہوا کہ وہ اس سرزمین کو چھوڑ کر سامنے والی زمین جا رہا تھا۔ سامنے والی زمین جا رہا تھا، وقت اجل پہنچا، اس کا آخری وقت ہو گیا۔ فرشتے روح اس کی لینے کے لیے آ گئے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ فرشتے جو ہوتے ہیں مومن نیک مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے رحمت والے فرشتے آتے ہیں، وہ روح قبض کرتے ہیں۔ کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، ناشکروں کے لیے وہ کوئی اور فرشتے معمول ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین کا سفر فرما رہے تھے، انگریز کا دورہ تھا، حکومت تھی، اور انگریزوں کو اسلام کے تعلق سے بڑی معلومات تھی، وہ قرآن کریم کو چھانتے تھے، احادیث کو پڑھتے تھے، انہیں سب چیزوں کا علم ہوتا تھا۔ تو جب حضرت تھانوی کو چہرے مہرے سے، لباس سے اس کو پتا چلا کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے، عالم دین ہے، تو انگریز کی عادت ہے کہ وہ ہر ہمیشہ کتوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اپنے ساتھ کتوں کو ساتھ رکھتے ہیں۔ ٹرین میں حضرت تھانوی نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، اس کو بازو بٹھا لیا۔ حضرت تھانوی کو دیکھا تو شرارت سوجی، حضرت تھانوی سے کہنے لگا اس نے کہ مولوی جی یہ کتا آپ نے دیکھا کہ میں کیوں ساتھ رکھا ہوں؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا مجھے کیا پتا ہے تو کیوں ساتھ رکھا ہے کتا؟ تو اس نے کہا آپ لوگوں کا ایمان ہے کہ جب آخری وقت ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، اور آپ کے نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس لیے میں ہمیشہ ساتھ ہی رکھتا ہوں کتے کو، تاکہ وہ روح قبض کرنے والے فرشتے کتا دے کر مجھ سے ہمیشہ دور رہیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو حضرت تھانوی تھے، حضرت تھانوی نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا آپ نے، وہ جو ہمارے پاس ہماری روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں وہ تو آپ کے پاس نہیں آئیں گے، لیکن کتے کی روح نکالنے کے لیے جو فرشتے ہیں وہ آپ کی بھی نکال لیں گے۔ تو بات لمبی چل رہی ہے، بات نکل جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اب رحمت کے بھی فرشتے آ گئے، عذاب کے بھی فرشتے آ گئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا بندہ توبے کی نیت سے نکلا تھا، ہم اس کی روح قبض کریں گے، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ یہ نیت کر کے ابھی ابھی نکلا ہے،
اس کے 100 خون کا جو بدلہ ہے وہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ ہم زیادہ حقدار ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اب جب بات آئی دونوں میں یہ سوالات پیدا ہوئے، دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے کہ یا اللہ ہم میں سے کس کو حکم ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے؟ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کرو، گناہ والی زمین کو اور توبے والی زمین کو ناپ کے دیکھو۔ جس زمین سے نکلا تھا گناہ کر کے وہ زمین چھوڑ کر دور تک پہنچ چکا تھا، اور جہاں توبے کے لیے نکلا تھا وہ زمین قریب ہو گئی تھی، تو پھر رحمت والے فرشتے روح قبض کریں۔ ہاں اگر ایسے ہوا کہ گناہ والی زمین جو ہے ابھی چھوڑے کچھ ہی قدم بڑھا تھا، توبے والی زمین جو ہے وہ ابھی دور ہے، تو پھر عذاب کے فرشتے روح قبض کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت ایسے بیان فرماتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے توبے والی زمین کو قریب فرما دیا اور گناہ والی زمین کو دور کر دیا۔ جب ناپ کے دیکھا گیا تو گناہ کی زمین دور تھی، توبے کی زمین قریب تھی، پھر فیصلہ ہوا کہ رحمت کے فرشتے اس کی روح قبض کریں گے۔ اب بتائیے اس کا کیا عمل تھا؟ اس کی زندگی تو ایسے کہ اگر کوئی آدمی ایک آدمی کا قاتل ہو تو سب سے بڑا گنہگار اس کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ تھا 100 آدمیوں کا قاتل۔ اب اس کا صرف ایک ہی عمل تھا کہ پچھتاوا اس کے اندر آیا کہ میری زندگی کیسی گزر گئی، اور ایک عزم پیدا ہوا کہ اللہ کو میں منانے کے لیے ادھر سے ادھر جا رہا ہوں۔ تو ایک ہی عمل تھا اس کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیا۔ تو جو حدیث میں نے پڑھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو ہر ہمیشہ مضبوطی سے تھام لیتا ہے، استغفار کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب استغفار کیسے؟ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، خادم کچھ غلطی کر دیتا ہے، ہمارا جو ماتحت ہے وہ کچھ غلطی کر دیتا ہے، تو غلطی کر جانے پر اس کی کتنی غلطیوں کو ہم معاف کر سکتے ہیں جس کے بعد ہم اس کو سزا دیں؟ آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سوال فرمایا تو آپ نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا فی کل یوم 70 مرہ، ہر دن 70 اس کے غلطیوں کو معاف کر دو، اس کے بعد اگر ہو تو سوچا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کی غلطی کو معاف کرنے میں بندوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ 70 بھی اس کی غلطیاں ہو جائے تب بھی تمہیں حق نہیں ہے اسے سزا دینے کی، معاف کرتے جاؤ، معاف کرتے جاؤ، معاف کرتے جاؤ۔ امت کو آپ نے کیسے طریقے سے، ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے غلام کو کسی اس کی غلطی پر تنبیہ فرما رہے تھے، اور یہ کوئی نیا عمل نہیں، بالکل جائز سمجھا جاتا تھا۔ غلطی جب کیا تو اس کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، کچھ سزا دینا، تبھی تو سدھرے گا۔ آج بھی دنیا یہی کہتی ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادھر گزر ہوا. صاحب شریعت نے جب وہ دیکھا کہ ایک بشر دوسرے بشر کو تکلیف دے رہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف دے رہا ہے، تو آپ نے فرمایا فلاں جتنی قدرت تجھے اس پر ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو تیرے اوپر ہے. تو صحابی اس بات سے کانپ گئے، فوراً آپ کے پیچھے دوڑے اور فرمایا یا رسول اللہ اس غلام کو میں آزاد کر دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شاباش، بلکہ فرمایا ایسا اگر نہ کرتا تو کل روز محشر اللہ کے پاس پھنس جائے گا، ایسا کرنا ہی پڑے گا. تو جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو معاف کرنے کا اتنا زیادہ اہتمام تعلیم فرما رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کیسی وسیع ہوگی. وہ جب معاف کرنے پر اتر جائے تو کیسے اللہ سبحانہ و تعالی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرما دیں گے. تو فرمایا من لزم الاستغفار، جو استغفار کو اپنا لیتا ہے، لازم کر لیتا ہے. اور کتنی مرتبہ تو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 مرتبے سے لے کے 100 مرتبے تک استغفار فرماتے. ہر نبی کا یہ جو ہے وظیفہ رہا ہے استغفار، الگ الگ شان سے، لیکن باہر صورت استغفار. تو فرمایا استغفار اگر کوئی بندہ لازم کر لے تو اس کو دنیا کے اندر 3 فائدے نٹکش مل جائیں گے. آخرت کے تو بڑے بڑے فائدے، دنیا کے اندر استغفار کے ہلکے ہلکے فائدے. فرمایا جعل اللہ لکل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے. استغفار کرتے ہوئے بندہ اب اس کو اگر آزمانا ہے تو کئی کے طریقے سے یقین سے آزما لیجیے. ایک جگہ آپ کو ٹریفک پھر پوری جام ہو گئی، آپ آنکھیں بند کر کے استغفار شروع کرو، راستے کھل جائیں گے، گاڑی نکل جائے گی. یہ میرے نبی کا آزمودہ اور مجرد نسخہ ہے. فرمایا جعل اللہ لکل ضیق مخرجا، وہ کیسی بھی مشکل ہو، کیسی بھی تنگی ہو، اس سے نکلنے کا راستہ استغفار نکال لے گا. ومن کل ہم فرجا، تمہارے فکر وہ کتنے بھی آسمان چھونے والے ہو، پہاڑ برابر وہ فکر ہو جائے، تفکرات، صرف یقین کامل کے ساتھ استغفار کو لازم کر لو، وہ فکر تمہاری ہلکی ہو جائے گی. اور اس فکر کو استغفار ایسے ایسے دلاسے دے گا کہ تم اس فکر کو معمولی سمجھو گے. اور تیسری چیز وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق ایسے جگہ سے تمہیں مل جائے گا جہاں سے تمہیں رحمت مانگے. اب جو واقعہ میں نے بیان کیا ان کی وجہ سے اس کو راستہ تنگ نظر آ رہا تھا. اس کا استغفار یہ تھا کہ میں گنہگار ہوں، یا اللہ میری بخشش کیسی ہوگی، یہ اس کا استغفار تھا. ضیق مخرجہ، اس تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا کہ اس عابد و زاہد تک پہنچا دیا جس نے مشورہ دیا کہ تم اس زمین کو چھوڑو، اس زمین پر جاؤ. ومن کل ہم فرجا، بہت بڑے فکر لاحق تھا، جان لینے والا فکر تھا کہ اب میرا ہوگا کیسے. ایک سلوشن تو مل گیا، ایک راستہ تو نکل گیا آرام سے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق ایسے جگہ سے ملے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. کبھی یہ تصور ہو سکتا ہے کہ گناہ والی زمین کو جو ہے دور کر دیا جائے اور نیکی والی زمین کو لپیٹ دیا جائے، یہ ہونے کی بات تھی؟
یرزقہ من حیث لا یحتسب. تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے معافی مانگنے والے بندوں کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ان کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی. وبالاسحار ہم یستغفرون. صبح کے وقت اٹھ کے استغفار کرنے والوں کی قسم. تو گناہ تو ہمارے کچھ کم نہیں ہے، گناہوں کا بازار گرم ہے. کچھ نیکیوں کا بھی بازار گرم کیجیے، کچھ استغفار کا بھی بازار گرم کیجیے. سونا تو بہت ہے ہمارا، کچھ صبح کے وقت اٹھ کے بستر ہی میں بیٹھ کر صحیح کچھ اللہ کو یاد کرنے کا معمول بنا لیجیے. دن بھر میں ہمارے اوقات تو کیسے بھی نکل ہی جاتے ہیں، 2-4 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگنے کی عادت ڈال لیجیے. پھر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی کو کیسے کامیاب بنا دیتے ہیں. قرآن کریم نے کہا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. استغفار کرنا شروع کرو تو آخرت تو بن ہی جائے گی، لیکن تمہاری دنیا سنور جائے گی، رزق و روزی کے دروازے کھل جائیں گے، پریشانیاں حل ہو جائیں گے، تمہارے تفکرات کا علاج ہو جائے گا. استغفار لازم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیک توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك